لوگ شہید ہوئے ان کو نشانہ بنایا گیا، ان سے ہم نے پرسوں بھی تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے لاہور میں تعزیت کا اظہار کیا تھا، اور انشاءاللہ ایک علماء کا وفد جو ہے وہ بلوچستان جا رہا ہے جو وہاں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہزارہ کے بھائیوں کے ساتھ ہوا یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوا۔ یہاں پر اے پی ایس اسکول میں ہمارے فوج کے جو ملازمین ہیں ان کے بچے نشانہ بنے، پریڈ لائن میں آپ دیکھیں، مدارس میں، مساجد میں، اور یہ ہزارہ کمیونٹی تو مسلسل ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں بڑا واضح طور پر یہ بتایا تھا کہ کس طرح ہندوستان جو ہے وہ ایک عالمی دہشت گرد تنظیموں کا اتحاد بنا رہا ہے افغانستان کے اندر، اور اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد پھیلایا جائے، پاکستان کے اندر نفرتیں پھیلائی جائیں، پاکستان کے اندر تصادم کروایا جائے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک تسلسل ہے جو ہماری ہزارہ برادری کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ لیکن یہ پاکستانیوں کا قتل ہے، یہ خالی ہزارہ یا شیعہ یا سنی کا قتل نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا قتل ہے، اور ہم سب اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان روز اول سے مسلسل اس سارے عمل میں رابطے میں تھے۔ وزیر داخلہ صاحب وہاں گئے، گزشتہ رات زلفی بخاری صاحب اور ہمارے جو ہیں زیدی صاحب وہاں گئے، ابھی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ وہاں گئے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے تھوڑی دیر قبل کہا ہے کہ بڑا واضح ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، میں آج پوری دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے والے اور ان کی پشت پناہی کرنے والا ہندوستان اور اس کے اعلی کار جو ہیں عالمی دنیا کو اس حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ مجھے وزیر اعظم پاکستان کی یہ ہدایات ہیں طور پر بھی کاتب فکر کے علماء و مشائخ ہمارے وہاں جو دھرنا میں ہزارہ برادری کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، میں ذاتی طور پر بھی رابطے میں ہوں، اور انشاءاللہ ہم یہ خون جو ہے یہ پاکستانیوں کا خون ہے۔ اگر پاکستان کے سلامتی کے ادارے اور پاکستان کی فوج کمیٹڈ نہ ہوتی اور پاکستان کی قوم، تو آج ہمارا حال لیبیا، عراق اور شام جیسا ہو جاتا۔ کون ہے یہ آئی ایس آئی ایس؟ یہ داعش کیا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا دنیا کو نہیں معلوم ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے ہندوستان جس طرح فنڈنگ کر رہا ہے آئی ایس کو اور داعش کو، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے، ہمارے دل اور ہماری آنکھیں بلا شبہ غمناک ہیں، اور حکومت پاکستان کمیٹڈ ہے اس معاملے میں، ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری افواج، کہ ہم نے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے ایف سی پر حملے ہوئے کے جوانوں پر حملے کیے گئے، اس سے پہلے پشاور میں ایک مدرسے میں جو ہے بم بلاسٹ کیا گیا۔ تو یہ سارا عمل جو ہے اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ناکام ہوں گی، اور یہ جو ہزارہ کا خون بہانے والے ہیں یہ بھی کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ دوسرا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرک میں کل سپریم کورٹ نے بھی حکم دیا ہے، محترم جناب چیف جسٹس صاحب نے، اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات پر وہاں پر ایف آئی آر ہوئی، لوگ گرفتار ہوئے، مین مجرم جو ہیں جن لوگوں نے لوگوں کو اکسایا وہ بھی گرفتار ہیں، سہولت کار بھی گرفتار ہیں، اور ایک بھی بے گناہ شخص اس میں نہیں ہے، کیونکہ ساری ایویڈنس موجود ہے، اس کے اندر ویڈیوز موجود ہیں کہ کون لوگ ہیں جو برنگیختہ کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو اس
اور معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی. اور پھر پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کا اتفاق ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری غیر مسلم برادری، غیر مسلم پاکستانی رہتے ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے. یہ جو عمل تھا یہ غیر اسلامی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل کا مقصد بھی پاکستان کو کرنا تھا. جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے نہ کوئی اسلام کی خدمت کی ہے نہ پاکستان کی خدمت کی ہے، بلکہ انہوں نے پاکستان کو اور اسلام کو بدنام کیا ہے. اور آخری جو بہت اہم نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس انداز سے بڑا واضح ہے یہ کہ اسلامی دنیا کو کمزور کیا جا رہا ہے، یہ جو ہزارہ کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یا پاکستان میں عالمی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ دہشت گردی کے پلان بنا رہی ہے اور ہندوستان ان کو فنڈنگ کر رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا مقصد کیا ہے. انہوں نے عراق تباہ کیا، انہوں نے شام کو تباہ کیا ہے، انہوں نے یمن کو تباہ کیا، انہوں نے لیبیا کو تباہ کیا. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی طرح جو ہے تباہی کی طرف جائے. ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم پاکستان بڑے کمیٹڈ ہے، ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری افواج، کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو نہ صرف کیفر اقتدار تک پہنچانا ہے بلکہ اس عمل کو مستقل بنیادوں پر اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اور ہم نے کیا ہے. 80,000 سے زائد پاکستانیوں نے، ہماری فوج نے، ہمارے سلامتی کے اداروں نے، ہماری پولیس نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. آج ہم اگر امن سے بیٹھے ہیں تو اس میں ایک پاکستان کی مضبوط قوم اور فوج اور سلامتی کے اداروں کا کردار ہے. اسی طرح کل آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی امت کے لیے میں سمجھتا ہوں خوشی کی خبر تھی جب خلیج تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس میں سعودی عرب اور قطر کے اور باقی عرب ممالک کے درمیان ایک اتفاق رائے ہوا، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل کا حل وحدت اور اتحاد میں ہے. آج جو ہمیں بیرونی اور اندرونی خطرات ہیں پوری امت کو، اس کے حل کے لیے وہ انتہا پسندی ہے، وہ دہشت گردی ہے، وہ جو ہے کرپشن ہے، وہ فرقہ وارانہ تشدد ہے. اس کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے کب؟ جب ہم وحدت اور اتحاد کی طرف چلیں. وزیر اعظم پاکستان ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پچھلے 2-3 سال سے یہ کوشش میں ہیں. ہماری یہی کوشش ہے کہ پوری مسلم امہ متحد ہو، اور مسلم امہ کے اتحاد سے اس دہشت گردی کا حل بھی نکلے گا انشاءاللہ، اور یہ دہشت گردی بھی ختم ہوگی، اور کشمیر اور فلسطین کا معاملہ بھی حل ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو انتہا پسندی ہے، پوری قوم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جاگ کر اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. پچھلے 3 ماہ کے دوران الحمدللہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو کہا جاتا تھا جبری مذہب کی تبدیلی اور جبری شادیاں، یہ واقعات جو ہیں وہ 90% تک ختم ہوئے ہیں. ایک الزام لگتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے توہین ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال. میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ پچھلے 3 ماہ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا. اور وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب جو ہیں، ان کا اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ اسی طرح پاکستانی ہیں جس طرح میں اور آپ پاکستانی ہیں. جس طرح ایک مسلمان کو حق ہے اس ملک کا آئین اور قانون جو ہے اس نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق کا تعین کر رکھا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے. اور موجودہ حکومت نے تو مدارس اور مساجد کا جس طرح تحفظ کیا ہے، گزشتہ دور حکومت کو آپ لے لیں کہ مدارس اور مساجد کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت کا جس طرح تحفظ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے سامنے ہے. ہمارا موقف خواہ وہ مسئلہ فلسطین ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور موجودہ ہمارے داخلی جو مسائل ہیں انشاءاللہ، اور اسی طرح ہم نے جو بین المذاہب بین المسالک ہمانگی کونسلز بنائی ہیں، یونین کونسل لیول سے اوپر تک ہم ان کو لا رہے ہیں. ان کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے قوم، فوج، حکومت، سلامتی کے ادارے
ہم سب متحد ہوئے اور ہم نے دہشت گردی کو شکست دی. انشاءاللہ یہ جو کچھ باقی عناصر ہیں یا بیرونی امداد کے ساتھ اور بڑا واضح ہندوستان کی امداد کے ساتھ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، یہ انشاءاللہ کل بھی ناکام ہوئے تھے، آج بھی ناکام ہوں گے. آپ حضرات کوئی سوال کرنا؟ پاکستان میں انتشار پھیلانے والے کل بھی ناکام ہوئے اور آج بھی ہوں گے. ترک مندر کا واقعہ افسوسناک تھا، پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے. علماء کا ایک وفد بلوچستان کا دورہ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کرک مندر کا واقعہ بھی افسوسناک ہے. ہزارہ کمیونٹی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہزارہ برادری کا قتل پاکستانیوں کا قتل ہے. ہندوستان عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کر افغانستان میں گٹھ جوڑ کر رہا ہے اور پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہ تھی تازہ ترین. اور بین الملک پر کام کر رہی ہے، وہ پورے پاکستان میں مختلف سیمینار کرتی ہے. گزشتہ 1 ماہ قبل ہمارے پاس فیڈرل منسٹر ڈاکٹر